اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ آیا تو وفاقی حکومت عمران خان سے گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور کراچی میں انتخابات قریب آئے تو سندھ حکومت نے حافظ نعیم الرحمان کے ڈر سے انتخابات معطل کر دیے۔ سوال یہ ہے کہ اس خوف کے ساتھ پی ڈی ایم کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے یا پاکستان ڈیموکریٹک میوزیم؟ خوف دیکھیے، درجن سے زیادہ جماعتیں یکجان دو قابل ہیں اور دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف سے شکست کا خوف انہیں دامنگیر ہے۔ ادھر کراچی میں تمام عظیم الشان اور علی مرتبت قائدین بغل گیر ہوئے پڑے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان سے شکست کے خوف نے سب کو اکٹھا کر رکھا۔ تمام قائدین مل کر دہائی دے رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور اس کے جملہ حلیف کب تک بھاگتے چھپتے پھریں گے؟ ایک نہ ایک دن الیکشن تو ہونے ہی ہے۔ بہانے دیکھیے، کہہ رہے ہیں امن عامہ کی صورتحال اس قابل نہیں کہ سندھ میں الیکشن ہو سکے۔ بھٹو زندہ سے کوئی جا کر پوچھے کہ صاحب آپ ہی بتائیے یہ دلیل ہے یا آپ کی جماعت خود پر فرد جرم عائد کر رہی ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد امن عامہ صوبائی معاملہ ہے۔ اب اگر صوبائی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ امن عامہ کی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ اب الیکشن نہیں ہو سکتے تو کیا یہ اس کی اپنی نااہلی کا اعتراف نہیں؟ پی ڈی ایم نے اگر اس ملک میں سیاست کرنی ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عمران تو ہوگا اور نعیم الرحمان تو ہوگا۔ سیاست ہیلا سازی اور بہانوں اور چالاکیوں سے بھی ہوتی ہوگی، لیکن سیاست کا سارا دار و مدار ہی اگر ان اجزائے تراکیبی پر ہونے لگے تو یہ نیک شگون نہیں۔ پی ڈی ایم اگر آئینی، قانونی اور انتظامی پیچیدگیوں کے بہانے اور عذر تراشنے کی بجائے اپنے اخلاقی وجود پر توجہ دے تو اس کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ الیکشن تو ایک نہ ایک دن ہونے ہی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ پی ڈی ایم اپنی مہارت سے الیکشن کو کتنا مؤخر کر سکتی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم اپنے خوف سے کیسے نجات حاصل کرے گی۔ اس سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ نون لیگ تو پرائیویٹ لمیٹڈ بن چکی ہے، پہلے یہ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے، اب خاندان تک محدود ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے پاس عوام کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے سرے سے کوئی نعرہ ہی نہیں ہے، سیاسی ڈھانچہ اس نے کبھی بنایا ہی نہیں، تنظیم سازی کا کوئی وجود ہی نہیں۔ یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے، اس کا صرف بھٹو زندہ ہے، امیدیں تو ساری دم توڑ چکی۔ پی پی قیادت کی وضاحت بتاتی ہے کہ جو معاشرہ ترقی کرتا جائے گا پیپلز پارٹی اجنبی ہوتی چلی جائے گی۔ مولانا کے دامن میں کیا ہے؟ ایک مکتب فکر کا ووٹ بینک۔ یہ ووٹ بینک کم تو ہو سکتا ہے، بڑھ نہیں سکتا۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ دیوبند مکتب فکر کے کچھ لوگ قومی سیاست سے جڑ جائیں اور نون لیگ، پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی وغیرہ کا حصہ بن جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عام ووٹر دھڑا دھڑ جے یو آئی میں شامل ہو جائیں اور یہ قومی جماعت بن جائے۔ ان کے مقابل عمران خان کی تحریک انصاف ہے، نہ اس کی کارکردگی قابل ذکر ہے، نہ اس کے پاس کوئی متوازن بیانیہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی لائحہ عمل۔ صاف نظر آتا ہے ہی جانون اور افراتفری کے سوا کسی اور چیز میں مہارت نہیں، لیکن اس کی مقبولیت ایسی ہے کہ اس کے آگے کسی کا چراغ نہیں جل پا رہا۔ اس معاشرے کو سماجی، عصری، سیاسی اور فکری ہر حوالے سے جہاں جہاں حکمت عملی کے تحت پسماندہ رکھا گیا، تحریک انصاف نے سب کو کیش کرا لیا ہے۔ حب الوطنی سے لے کر امریکہ دشمنی تک اور اسلام دوستی سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تک سارے پرچم اسی نے تھام رکھے ہیں۔ یعنی نیم خواندہ معاشرے کے جذباتی اور فکری استحصال کے جملہ حقوق اس کے نام محفوظ ہیں۔ سوال یہ کہ باقی جماعتیں کیا بیچ رہی ہیں؟ اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ کچھ وقت گزار کر وہ اپنی مقبولیت بحال کر لیں گی تو یہ ممکن نہیں۔ معیشت ایسی نہیں کہ چند ماہ میں سنبھل جائے، ہر آنے والا وقت انہیں مزید غیر مقبول کرتا جائے گا۔ ہیلوں بہانوں کی نہیں، پی ڈی ایم کو ایک واضح بیانیے کی ضرورت ہے۔ یہ بیانیہ کہاں ہے؟ اس کی تلاش نہ کی گئی تو نون لیگ، جی ٹی روڈ اور پیپلز پارٹی دیہی سندھ تک محدود ہو جائیں گی۔ یہی نوشتہ دیوار ہے۔